حاضرین جمعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، صدق الله المولى العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے قبل سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ جمعہ ہم نے آپ کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی سیرت اور آپ کے آنے پر جو خوشیاں منائی جاتی ہیں اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے منانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مانتا ہے کہ آپ ہی کے صدقے میں ساری کائنات بنائی گئی، اور ہم اور آپ بلکہ قیامت تک آنے والی ساری انسانیت، ساری خدائی، ساری مخلوقات یہ حضور کا صدقہ ہی ہوتی۔ جب ہم صدقے کے ملنے پر، نعمت کے ملنے پر خوشیاں مناتے ہیں تو جس کے صدقے میں نعمتیں ملتی ہیں اس کے ملنے پر خوشیاں کیوں نہ منائی جائیں۔ ایک عقل مند کے لیے اس بات کو سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن جس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے اس کے لیے ساری حدیثیں، ساری قرآن کی آیتیں بھی بیکار ہیں، وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ نبی کی ولادت کی خوشی کا انکار کیا جاتا ہے، اتنی شدت شراب نوشی، نشہ، زنا، غیبت، جھوٹ پر بھی بیانات نہیں ہوتے ہیں۔ ابھی آپ سوشل میڈیا کا جائزہ لیں تو کیڑے مکوڑے، لال دوپٹے والے، یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ صرف اسی پہ اپنی محنت کر رہے ہیں کہ میلاد نہیں منانا چاہیے، حضور کے آنے کی خوشی نہیں منانا چاہیے۔ ان کا بیان آپ سرچ کر لیجئے، پورے عمر میں انہوں نے نشے کے خلاف، شراب کے خلاف، جوا کے خلاف، غیبت کے خلاف، دوسری برائیوں کے خلاف کبھی ان کا بیان نہیں آئے گا۔ جیسے ہی میلاد آئے گا، جیسے ان کی نانی مرنے لگتی ہیں، نانا کا جنازہ اٹھنے لگتا ہے، دادیاں ختم ہونے لگتی، پتہ نہیں کیا کیا ہونے لگتا ہے۔ بہرحال اس پہ مجھے گفتگو نہیں کرنا کیونکہ ہماری گفتگو پہلے ہو چکی ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ ہماری طرف سے کچھ کمیاں ہیں جس کی وجہ سے ان کو انگلی اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ مثال، جلوس نکلا، آپ نے جو لوگ گئے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ شریعت کے مطابق جلوس میں جو لوگ شریک تھے ان کی تعداد بہت کم تھی، بہت کم، اور دھمال مچانے والوں کی تعداد زیادہ تھی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم جو چاہیں وہ کریں، یہ ہماری مرضی ہے۔ لیکن ان کو یہ سوچنے سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ پیسہ بھی تمہیں حضور کے صدقے میں ملا ہے، تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ جس کے صدقے میں وہ پیسہ ملا ہے، اگر تم انہی کے نام پہ انہی کے خلاف کام کرو گے، انہی کی باتوں کے خلاف کام کرو گے، تو پھر وہ تمہارا پیسہ تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گا بلکہ وہی پیسہ جہنم میں گھسیٹتے ہوئے لے کر جائے گا۔ ایسے ایسے ڈی جے اور ایسے ایسے میوزک، ایسے ایسے چیزیں بجائی جاتی تھیں کہ باقاعدہ نوجوانوں کو جمع کر کے ناچنے کے لیے کہا جاتا تھا جلوس میں، اور جب وہ ناچتے تھے تو میوزک اور تیز کیا جاتا، ڈی جے اور تیز کر دیا جاتا کہ اور دھمال مچائیں۔ یہ اپنے آپ کو کمیٹی کے نام سے لکھتے تھے اور استقبال کرتے تھے کہ عاشقان رسول کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ میں کہوں گا جنہوں نے یہ حرکت ہے کہ وہ عاشقان رسول کا استقبال تو کر لیا لیکن خود عاشق رسول نہ بن سکے، وہ شیطان بنے۔
عاشق شیطان انہیں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں حضور کی ولادت کی خوشی کے نام پہ کوئی شریعت کی دھجیاں اڑائے تو یہ خوشی نہیں ہے، یہ شیطنت ہے، بلکہ آپ اسے انسانیت بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ شیطان والی حرکت ہے۔ خوشی تو وہ ہے جو شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو، شریعت کے حدود میں رہ کر ہو۔ شریعت سے ہٹ کر کوئی خوشی نہ کل جائز تھی، نہ آج جائز ہے، اور نہ قیامت تک کبھی جائز ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ بھی میں نے آپ کے سامنے مختصراً رکھا۔ ہمارا اور آپ کا آج ہمیں جو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ 2-3 باتیں میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ہم نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بیان سنے، لیکن افسوس یہ ہے کہ حضور کی سیرت کا ایک گوشہ بھی ہمارے عوام کو، سب کو نہیں، کچھ کو نہیں معلوم ہے، بلکہ اکثر کو نہیں معلوم ہے۔ یہاں تک کہ آج ہمارے بچے جو نوجوان ہو گئے ہیں، ان سے صرف اتنا آپ پوچھ لے حضور کا نام، حضور کے ابا کا نام، حضور کی امی کا نام، اتنا صرف پوچھ لیجئے، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ 90% نہیں جواب دے پائیں گے۔ جس مسلمان کا بچہ اپنے نبی کا نام نہ جانتا ہو، نبی کے باپ کا نام نہ جانتا ہو، نبی کی ماں کا نام نہ جانتا ہو، وہ مسلمان کون سے گھمنڈ میں چور ہے بھائی؟ کیا سوچ رہا ہے؟ کون سے نشے میں وہ مست ہو کر زندگی گزارا؟ کیا سوچ رہا ہے وہ کہ جنت ایسے حلوہ ہے مل جائے گی، بنی بنائی ہے، جیسے چاہو گے کھا لو گے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم اگر اس کے لیے تیاری نہیں کریں گے، اس کے لیے کچھ کریں گے نہیں، تو پھر ہمیں وہ چیز نہیں ملنے والی ہے، اس کے لیے ہمیں تیاریاں کرنی پڑیں گی۔ اور آپ کو بتاؤں آج ہمارے عقائد میں، ہمارے عقائد جو بنیادی عقائد ہیں جن کی وجہ سے ہم مسلمان کہلاتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم مومن ہیں، ان عقائد کو بدلنے کی باقاعدہ ہمیں ایک سازش کے تحت، ایک پروپیگنڈا کے تحت ہمارے دماغ میں کچھ اور گھسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہماری عوام اسی کو مان رہی ہے، اسی کو مان رہی ہے۔ یعنی جو لوگ غیر لوگ الٹی سیدھی باتیں ہمارے ذہن میں بٹھا دیں، ہم کہتے ہیں ہاں یہی صحیح ہے، اور ہم اپنے علماء سے رابطہ نہیں کرنا چاہتے، علماء کے قریب ہونا نہیں چاہتے، علماء سے ملنا نہیں چاہتے۔ آج جہالت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے علماء کو صرف پیر کی جوتی بنایا، علماء سے قریب ہو گئے، علم سیکھنا نہیں سیکھا ہم نے۔ علماء کو ہم نے استعمال کیا تو اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا، ہم نے شریعت سیکھنے کے لیے، اسلام سیکھنے کے لیے اور دین سیکھنے کے لیے استعمال ہم نے علماء کو نہیں کیا ہے۔ اگر ہم علماء کو اپنے مقصد کے لیے نہیں بلکہ دین سیکھنے کے لیے استعمال کیا ہوتے تو آج گھر گھر کا بچہ کچھ نہ کچھ تو کم از کم اتنا جانکار تو ضرور ہوتا کہ ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس مذہب کا نام کیا ہے، اس کے بانی کا نام کیا ہے، اس کی شریعت کا نام کیا ہے، یہ تک تو معلوم نہیں ہمارے مسلمان بچوں کو، اور پھر بھی ہمارا سینہ چوڑا رہتا ہے کہ ہم بہت بڑے کامیاب ہیں۔ یاد رکھیں، میں آپ کو ایک بات کی طرف لے چلنا چاہتا ہوں، توجہ سے سنیے، غور سے سنیے۔ آج کے دور میں بلکہ بہت پہلے سے ایک چیز ہمارے اور آپ کے دماغ میں بٹھائی جا رہی ہے، اور آج بہت زیادہ وہ چیز، اس چیز پر زور دیا جا رہا ہے کہ آپ 1400 سال سے مسلمان ہیں، اس سے پہلے آپ مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے۔ اور توجہ چاہوں گا، اور میں اگر پوچھوں آپ سے کہ کیا یہ صحیح ہے تو لوگ کہیں گے ہاں صحیح ہے، لیکن یہ 100% غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ایک پروپیگنڈا کے تحت، ایک سازش کے تحت ہمارے اور آپ کے دماغ میں بٹھایا جاتا ہے تاکہ آپ کو کنورٹ کیا جا سکے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس دھرتی کا، اس دنیا کا سب سے پہلا انسان کون ہے تو آپ کہو گے آدم ہے، اور آپ یہ بھی مانتے ہو کہ آدم ایک پیغمبر اور نبی بن کر آئے تھے۔ پیغمبر اور نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے احکام کو پھیلانے والا ہوتا ہے۔ جب دنیا کا پہلا انسان پیغمبر ہے، دنیا کا پہلا انسان نبی بن کے آیا، تو پھر اس دنیا میں 1400 سال پہلے سے اسلام کیسے آیا؟ کیا اس سے پہلے سب مشرک تھے؟ اس سے پہلے ہم غیر مسلم تھے؟ ہم مسلمان نہیں تھے؟ اگر ہم مسلمان نہیں تھے تو جناب آدم کی اولادیں کیا تھی؟ ہم انہی کی اولاد ہیں۔ وہ کیا تھے؟ ایک نبی جو بن کر، آپ کو بتاؤں میں، جناب آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، سب کے عقائد ایک تھے، عقائد میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ جو پیغام لے کر جناب آدم آتے ہیں وہی پیغام حضرت نوح لاتے ہیں، وہی پیغام جناب ابراہیم لاتے ہیں، وہی پیغام جناب اسماعیل لاتے ہیں، وہی پیغام جناب داؤد لاتے ہیں، وہی پیغام جناب عیسیٰ لاتے ہیں، وہی پیغام جناب موسیٰ لاتے ہیں، یہاں تک کہ 1,24,000 یا کم و بیش
2,24,000 انبیاء کرام اس دھرتی پر تشریف لائے اور سب نے ایک ہی پیغام لایا، کیا؟ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ جب اس دنیا کا سب سے پہلا انسان یہ پیغام لاتا ہے اور وہی پیغام ہمارے محمد رسول اللہ بھی لے کر آتے ہیں، تو ہمارا مذہب یہ 1400 سال سے کیسے شروع ہو گیا؟ یہ ہمارا تو دین جو ہے وہ جس وقت جناب آدم اس دنیا میں آئے اسی وقت سے ہمارا دین شروع ہوا، اور وہ پہلے انسان تھے۔ پتا چلا کہ ہم جس کی اولاد ہیں، اس دنیا کا سب سے پہلا انسان اللہ کا نبی اور پیغمبر تھا، اور وہ ایک سچا دین لے کر آیا تھا، کوئی غلط دین ان کے پاس نہیں تھا۔ انہی کی اولادیں ہوئیں۔ اب ان کی اولادوں میں 2 گروہ بنے، کچھ ان کے طریقے پر، کچھ غیروں کے طریقے پر، کچھ دنیاوی چیز میں جیسے آج ہوتا ہے، کچھ صراط مستقیم پر ہیں، کچھ بھٹکے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی جناب آدم کی اولاد میں ہوا کہ کچھ آدم کی اولاد میں آدم کے طریقے پر تھے، کچھ بھٹک گئے۔ اسی طریقے سے پھر جناب نوح کا زمانہ آیا، یہ انبیاء کرام کا زمانہ آتا گیا، اور کچھ ان کے نقش قدم پر کچھ بھٹکتے گئے۔ 2 گروہ ہمیشہ رہا۔ جناب آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ جو زندگی گزری ہے، زمانہ گزرا، ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، اس میں ہمیشہ اللہ کو ایک ماننے والے اور ایک کے علاوہ کئی خدا ماننے والے دونوں گروہ کے لوگ موجود تھے۔ یہ مذہب اسلام جس دین کا نام ہے، جس عقیدے کا نام ہے، یہ عقیدہ 1400 سال سے نہیں شروع ہوتا ہے، یہ عقیدہ ہزاروں سال جناب آدم دنیا میں تشریف لاتے ہیں جب سے شروع ہوا ہے۔ فرق کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عقائد سب کے ایک ہے، پیغام جو خدا کی طرف سے لانے والے سارے انبیاء کرام ایک ہی پیغام لاتے ہیں، سب اس چیز میں بالکل متحد ہیں، کسی کا پیغام الگ نہیں تھا، سب ایک تھے۔ فرق یہ تھا جس کو ہم احکام شرع کہتے ہیں، شریعت کا قانون جسے کہتے ہیں، اس قانون میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ دین ایک ہی تھا، مذہب ایک ہی تھا، قانون میں تبدیلی ہوتی رہی، اور قانون کی تبدیلی کی وجہ سے نام الگ الگ پڑتا گیا۔ کسی کو ملت ابراہیمی کہا گیا، کسی کو مذہب اسلام کہا گیا، اور یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے آل فرعون، فرعون کی آل کو مؤمن من آل فرعون، قرآن میں کہا گیا کہ فرعون کی آل بھی مومن تھی، فرعون کی آل مومن تھی۔ آل سے مراد اس کے گروہ کے وہ لوگ جو اس کے خلاف تھے، اس کے خاندان کے وہ لوگ جو اس کے خلاف تھے اور ایک خدا کو مانتے تھے، ان کو بھی قرآن میں مومن کہا گیا کہ وہ لوگ بھی مومن تھے۔ جب فرعون کی قوم کو جو اللہ کو ماننے والے تھے ان کو مومن کہا گیا، تو مومن تو ہم کو بھی کہا گیا۔ پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا ہو، پتہ یہ چلا کہ ہمارا جو تار ہے، ہماری جو رسی ہے، وہ وہاں تک جڑ جاتی ہے جناب موسیٰ کی قوم تک، کہ وہ بھی مومن تھے، ہم بھی مومن ہیں۔ اس سے پہلے آپ چلے جائیں جناب ابراہیم، پیغام ایک ہی تھا، نام ملت ابراہیمی پڑ گیا۔ وجہ یہ ہوئی کہ اس مذہب کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جوڑ دیا۔ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس سے پہلے 571 سال کا فاصلہ گزرا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے آسمان پر اٹھایا تو اس کے بعد 571 سال میں نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی پیغمبر، کوئی نہیں آیا۔ یہ دور ایسا ہوا کہ اس میں لوگ زیادہ بھٹک گئے، اس میں زیادہ بھٹک گئے، اور